یقین کیجیے کہ آج جب میں پھولوں برس پہ دیکھتا ہوں تو میں ایک بہت بڑے لاہور کے کالج میں اپنے پرنسپل کو بالکل بڑے ایکان کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر حضور کی آمد کا اعلیٰ بہت اعلیٰ خوبصورت صحرا میں سجا گلستان دیکھ رہے ہیں تو آصف پور کالج کے محفل میں دعوت دیجیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں. اور آج کی اس تقریب میں میرے بڑے عزیز دوست جناب پروفیسر تسلیم عالم صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز اور ان کے ساتھ میرے بڑے ہی محترم دوست بڑے قلم نواز جناب ڈاکٹر غلام حبیب الدین صاحب اور ڈاکٹر عالمگیر صاحب پروفیسر حاضر نواز شہزاد محمود صاحب شدید صاحب سب کے میں نام عائد صاحب جناب رشد صاحب سارے میرے دوست ہیں جتنے محتسین آئے وہ بھی تو ذرا میری بات کو توجہ سے سننے پائے ادھر توجہ فرمائیں. میں یعنی کہ دو چار باتیں پہلے بابر کے ایک شیخ سے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں. میں صرف 2 سال اس کالج میں رہا لیکن یہ کالج میرے دل میں اتر چکا ہے, یہ وسیع میرے دل میں اتر چکا ہے. بابر کی جب موت آنے لگی نا حیدر نواز صاحب, اس نے اپنے سارے راہوں کو بلایا. اس نے کہا یار آج میں ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں. میں نے بڑی خدمت کی, ایک سلطنت کی بنیاد رکھی. بابر کو کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے اگر ابھی کوئی چاہ کے کابلی جو ہوگا اور تربوزے کی ایک کاش آدھا کربوزہ لا دے کابلی, میں آدھی ہندوستان کی سلطنت اس کے نام کر دوں گا. مجھے میرا دیش سنا جاتا ہے. یہ حاصل تو ہر دم میرے دامن گیر ہے, ہمارا شہر ہے, ہمارا وسیب ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کاشف زبیر کے لیے کہ یہ بڑا شاندار آدمی ہے اور وہ شاید اسی لیے کہا ہوگا کہ میں گفتگو سے غیر کو کیسے اپنا بناتا ہوں. ادھر آؤ بیٹھو, تمہیں جادو سکھاتا ہوں. یہ جادو کاشف زبیر کے پاس ہے اور بڑا زبردست جادو ہے. اور اس کے بعد یہ تسلیم عالم صاحب جو ہیں ان کے لیے جی نہیں مجھ کو نہیں دل میں اترنا آتا, جی نہیں مجھ کو نہیں دل میں اترنا آتا. میرے ایک بڑے دوست کو یہ جادو میری آتی ہے. یہ دوست میرا والا صاحب کے لیے بڑا شاندار شعر میں نے ڈھونڈ کے نکالا. بڑی میری محبت کا رشتہ ہے. اور ادھر کام تو میں کہا کہ تم جس دل پہ نظر ڈالو اس دل کا خدا حافظ. یہ لڑکوں کا ذوق کام ہے بھائی, توجہ کہتے ہیں. تم جس دل پہ نظر ڈالو اس دل کا خدا حافظ. قاتل بھی تو خدا جانے مسکن کا خدا حافظ. قاتل بھی تو خدا جانے اور وہ کہتا ہے کہ تم آ جاؤ تو محفل میں تو جان سی آ جائے. تم آ جاؤ تو محفل میں تو جان سی آ جائے. تم اٹھ جاؤ تو محفل سے تو محفل کا خدا حافظ. ساتھ آپ نے یہ شاندار محفل سکھائی. اور اب میں بڑی 2-3 بنیادی باتیں آج میرے بڑے دل کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. میرے بڑے موجودین شہر کے دوست بھی بیٹھے ہیں اور قاری شبیر صاحب اور قیم خالد صاحب, فیاض صاحب, ارون بھائی, جبور صاحب, حسان فارغ صاحب. میں آج 2-3 باتیں آپ کے سامنے حضور کی سیرت مبارکہ کا میں بس حاضری کروانے کے لیے اصل خطاب ڈاکٹر غلام حبیب الدین صاحب کا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے پیغمبر کی ذات کو آپ کے لیے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا اور پیغمبر کی ذات کی اتباع ہم پر فرض کی, اطاعت نہیں کی. کیا فرض کی؟ اتباع, اطاعت نہیں فرض کی. مالک عبادات میں, رسم و رواج میں, کسی اور معاملات میں, فیملی میٹر میں, مالی معاملات میں, کسی ایک میں نہیں. فرمایا سارا کا سارا وجود مصطفیٰ اس کی اطاعت کرنی ہے. اب اس اطاعت کا عملی مظہر کیسے ہوا؟ ایک صحابی آتا ہے, حضور تشریف فرما دے, دیکھتا ہے زندگی میں ایک دفعہ زیارت کی, دیکھتا ہے کہ حضور کے یہ جو بٹن تھے کھلے ہوئے تھے. عزیز طلباء, اس صحابی نے پوری زندگی دوبارہ حضور کی زیارت نہیں کی, لیکن کیا پتہ کیا اتباع اس طرح کی کہ پوری زندگی بٹنوں والی قمیص سلوائی نہیں. اس نے سمجھا کہ دین میں یہی ہے تو میں نے مصطفیٰ کو دیکھ چکا ہوں. یہ دین تھا, یہ
نگاہ بدل گئی، ایک مسکراہٹ نے چیزوں کو بدل دیا۔ حضور کے پاس ایک صحابی آیا، آپ ذرا سنیے، آج تسلیم عالم صاحب ہم سارے نئے کپڑے پہن کے آئے ہیں، اب اگر کوئی یہاں سے دوست اٹھ کے کہے کہ تم نے نئے کپڑے پہنے، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک صحابی آیا چمکیلے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے حضور مسجد نبوی میں، حضور مسکرانا شروع ہو گیا اسے دیکھ کے، حضور ہنسے جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے اے میرے صحابی، نئے ہیں یا دھلے ہیں؟ نئے ہیں یا دھلے ہیں؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ نئے نہیں ہیں، دھلے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھے کپڑے پہنا کرو، مسکراہٹیں بکھیرا کرو۔ یہ سیرت کا یہ پہلو، سیرت کی عملی یہ انداز، یہ سوسائٹی کو بھول گئی ان کو۔ آج سوسائٹی میں ایک بات کے ساتھ کے خلاف ہو جائے لوگ بھڑک اٹھتے ہیں، سب بڑا کریں۔ حضور سب کو ساتھ لے کے چلتے تھے، حضور سب پر کرم نوازی فرماتے تھے۔ اب دو باتیں اور گفتگو کو میں تمام کرنا چاہوں گا۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت ابی ہریرہ۔ ایک دن بڑی شدت کی بھوک لگی تھی حضرت ابی ہریرہ کو، فرماتے ہیں میں نے ایک آیت قرآن مجید کی پڑھی، حضرت ابو بکر گزرے، میں نے کہا جا ابو بکر مجھے اس آیت کی تفسیر بتائیے، معنی بتائیے۔ کہنے لگے وہ رکے، میرے ساتھ ملے، معنی بتا کے چل دیے۔ کہتے معنی تو مجھے آتے تھے، میں نے سوچا شاید آیت سمجھ جائیں اور مجھے روٹی کھلا دو۔ پھر پیچھے سے آئے حضرت عمر نے کہا یا عمر، اے عمر رکیے، مجھے سمجھائیے کیا ہے۔ کہتے انہوں نے بھی وہی کیا، رکے، ابھی ہریرہ یہ آیت ہے، اس کا مطلب یہ سمجھا کے چلے گئے۔ کہنے لگے میں بڑا دل رنجیدہ ہوا، ادھر سے 14ویں کے چاند جیسا مکڑا لیے محمد مصطفیٰ تشریف لائے۔ میں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ مجھے اس آیت کا مطلب سمجھائیے۔ خدا کی قسم قربان جاؤں، حضور کھلکھلا کے مسکرا پڑے، فرمانے لگے ابی ہریرہ ادھر آ میرے ساتھ، اس آیت کا مطلب مجھے پتا ہے، ادھر آ۔ کہا کہ ایک پیالہ دودھ کا وہ لے کے آئے، پیالہ کوئی مطلب نہیں سمجھایا، پیالہ دودھ کا لے کے آئے۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں میں دل خوش ہوا کہ دودھ پیوں گا، حضور سمجھ گئے میری بات۔ حضور دلوں کی مرادوں کو جانتے تھے۔ یہاں بیٹھنے والوں دوستو، دلوں کا کعبہ حضور کے قدموں کی طرف کر دو، کرم نوازیوں کی حد ہوتی چلی جائے گی، اعتدال کی حد ہوتی چلی جائے گی، محبت کی حد ہوتی چلی جائے گی، پیار کی حد ہوتی چلی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اگلا کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا صاحب صفحہ کو بلاؤ، 70 کے قریب صاحب صفحہ آگے، حضور نے فرمایا یہ پہلا پڑھ لو، ابھی ہریرہ صاحب کو کھلاؤ۔ کہنے لگے میں نے کہا حضور، دل میں کہا حضور آپ کا حکم تو ہے پر بھوکا تو میں تھا، میں تو صبح سے آیت کا ترجمہ پوچھ رہا ہوں۔ کہنے لگے حضور نے انگلی ڈبوئی، 1 کو دیا، 2 کو دیا، 3 کو دیا، 4 کو دیا، واپس آیا، پیالہ تو ایک قطرہ بھی کم نہیں تھا۔ 70 پی چکے، مجھے کہنے لگے ابھی ہریرہ پی پی پی۔ میں نے مجھے اتنی دفعہ کہا مسکرا مسکرا کے میرا پیٹ بھر گیا۔ میں نے کہا حضور ایک